باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام کیسے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو درس کا سلسلہ وہ شروع ہے، ہم مطلق اور مضاف پانی کے بحث میں تھے، جس میں سے ہم احکام طہارت میں مطلق پانی کی 5 اقسام ہم نے پڑھی تھی، جو پہلا کور ہے، پھر بارش کا پانی ہے، جاری پانی ہے اور قلیل پانی ہے، کنویں کا پانی ہے۔ تو اس میں آج تیسری جو ہے چیز وہ ہے بارش کا پانی، اس کی آج ہم تھوڑی سی بحث پڑھیں گے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، یعنی کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا، بارش جب تک برستی رہے اس کا حکم جو ہے، جو پانی بہہ رہا ہے زمین کے اوپر، وہ جاری پانی کا حکم ہوگا اس کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جاری پانی ہے اس میں محض ملاقات نجاست سے وہ نجس نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس میں کوئی چیز پاک کرنا چاہیں تو آپ نجاست جو ہے اس کو دور کر کے محض جاری پانی میں اگر آپ اس کو غوطہ دے دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کی آپ نے تسلی کر لینی ہے کہ جو عین نجاست ہے وہ پہلے آپ نے اس کو دور کرنا ہے۔ بارش جب تک برستی رہے اس کا حکم جو ہے وہ جاری پانی کا ہوگا، اور آگے نمبر 2 ہے کہ اگر نجس چیز پر زوال نجاست کے بعد بارش برسے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو نجس ہے اور آپ نے نجاست دور کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، اور اتنی بارش برسی ہے کہ اس کے تمام حصوں میں وہ سرائیت کر گئی ہے اور پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ جو چیز تھی، کوئی برتن تھا، کپڑا تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ آپ کا پاک ہو گیا ہے۔ زیادہ تر جو بارش کا جو چیزوں کو پاک کرتی ہے نا، وہ مومنین یاد رکھیے گا، جیسے فرش ہے وہ نجس ہے، یا چٹائی وغیرہ ہے، دریا ہے، کوئی بوریا ہے، کوئی بستر ہے، ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ عام طرح سے پاک نہیں کی جا سکتی، تو بارش جو ہے ایسی چیزوں کو پاک کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، فرش اور لباس پر جب بارش پوری طرح برس جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی فرش ہے، اس کے اوپر نجاست گری ہوئی تھی، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا پاخانہ کر دیا ہے اور اس کا عین نجاست جو ہے وہ زائل ہو گیا، اتنی بارش برسی ہے کہ وہ پانی بہنا شروع ہو گیا، تو یاد رکھیے گا وہ فرش، وہ چٹائی، وہ لباس جو بھی تھا زمین کے اوپر پڑا ہوا، جب اس کے تمام حصوں میں پانی سرائیت کر جائے گا اور بہنا شروع ہو جائے گا، تو وہ اتنی بارش ہو جائے کہ وہ اس کے پورے جو اس کے اجزاء ہیں اس تک پہنچ جائے، تو وہ بارش کا پانی ان تمام چیزوں کو پاک کر دے گا۔ یہ بالخصوص مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کا جو صحن ہے یا فرش ہے وہاں پہ اکثر نجاست لگ جاتی ہے، آپ باہر سے آتے ہیں، جوتوں کے ساتھ نجاست آ جاتی ہے یا کسی اور طریقے سے آ جاتی ہے، تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارش ہو جائے اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو اس کو آپ کو پاک کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں پڑتی، وہ بارش کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ چٹائی وغیرہ پر اگر اتنی بارش برس جائے کہ اس کے نیچے والی جو زمین ہے، اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چٹائی رکھی ہوئی ہے فرش کے اوپر اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو زمین کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر آپ نے عین نجاست دور کر دی ہے، ایک چٹائی پڑی ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے، بارش برس رہی ہے، اور وہ جو چٹائی تھی یا وہ جو کپڑا تھا یا برتن تھا یا کوئی چیز بھی تھی وہ تو پاک ہو گئی ہے، آیا اس کے نیچے جو زمین ہے جس کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے، کیا وہ بھی پاک ہے یا وہ ابھی تک نجس ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جب پانی اس چٹائی سے، اس برتن سے یا کوئی کپڑا ہے اس سے سرائیت کر کے زمین پہ اس کے نیچے سے بہنا شروع ہو جائے، تو اس چیز کے ساتھ اس کی جو چٹائی ہوگی، کپڑا ہوگا یا برتن ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔